اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک کی سورۃ مومنون میں ارشاد فرماتا ہے، اور کیا تم پہ خیال کرتے ہو کہ ہم نے تجھے بیکار پیدا کیا اور تمہیں ہماری طرف لوٹ کر نہیں آنا۔ پیارے دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ جس دنیا کے اندر ہم جی رہے ہیں یہ ایک دھوکہ ہے، اور یہ خوبصورت اور دلکش نظر آنے والی دنیا ہماری آنکھوں پر ڈالا ہوا ایک پردہ ہے۔ اس پردے کے پیچھے کا منظر بہت ہی خوفناک اور ہیبت ہے۔ جب انسان مر جاتا ہے تو اس وقت انسان کی آنکھوں میں سے یہ پردہ ہٹ جاتا ہے۔ تب مرنے والا انسان ایک نئی دنیا کو دیکھتا ہے جو اس کی حقیقی اور اصل دنیا ہوتی ہے۔ اس بات کے اندر کوئی شک نہیں کہ ہر انسان کو اس خوبصورت نظر آنے والی دنیا کو چھوڑ کر اپنی حقیقی دنیا کی طرف ضرور جانا ہے۔ اس دنیا میں داخل ہونے کے بعد کبھی بھی انسان اس دنیا میں لوٹ کر نہیں آئے گا۔ پیارے دوستو، آپ جانتے ہیں کہ جب انسان کی موت کا وقت قریب آ جاتا ہے تو مرنے سے 40 دن پہلے انسان کے اندر کیا ہوتا ہے، انسان کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ مرنے سے 40 دن پہلے فرشتے اسے مرنے والے انسان کے بارے میں کیا کہتے ہیں، اور آسمان پر انسان کی موت کا فیصلہ کس طرح کیا جاتا ہے، اور روح نکالنے والا فرشتہ انسان کے پاس آ کر کیا کہتے ہیں۔ پیارے دوستو، اس تمام تر سوالات کے جواب قرآن و حدیث کی روشنی میں آج اس کی ویڈیو میں دیکھیں گے۔ ہم آپ کو بتائیں گے کہ لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں انسان کی تخلیق کا مقصد بیان فرما دیا کہ ہم نے انسان کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اور ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی موت کی گھنٹی بھی بجا دی کہ ہر انسان کو مرنے کے بعد ہماری طرف لوٹنا ہے اور اپنے اعمال کا بدلہ لینا ہے۔ پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے نیچے ایک درخت ہے جس کا نام شجرۃ المنتہی ہے یا سدرۃ المنتہی ہے۔ یہ درخت کتنا بڑا ہے اس کا اندازہ ہے اس بات سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کے اندر انسانوں کے علاوہ جتنی بھی مخلوقات کو پیدا کیا ہے ان کی تعداد کے برابر اور ان کی گنتی کے برابر اس درخت کے پتے ہیں، اور ہر ایک پتے پر ہر ایک انسان اور جاندار کا نام تحریر ہے۔ میرے پیارے دوستو، روایات میں آتا ہے کہ جب انسان کی موت کا وقت قریب آتا ہے اور اس کی عمر ختم ہو جاتی ہے اور انسان کی موت واقع ہونے میں 40 دن باقی رہ جاتے ہیں، تو اس وقت حضرت اسرائیل علیہ السلام کے سامنے اس درخت کا ایک پتا گر جاتا ہے۔ اس پتے پر اس بندے کا نام تحریر ہوتا ہے جس کی موت واقع ہونے والی ہوتی ہے۔ اس طرح جب شجرۃ المنتہی سے جب انسان کے نام کا پتا گر جاتا ہے اس وقت آسمان کے تمام فرشتے اس شخص کو مردہ کہنا شروع کر دیتے ہیں، اور وہ مرنے سے پہلے 40 دن فرشتوں کی لسٹ میں مردہ لکھ دیا جاتا ہے۔ پیارے دوستو، اس طرح وہ انسان جس کا نام کا پتا گر چکا ہوتا ہے وہ دنیا میں 40 دن تک زندہ رہتا ہے۔ جب اس کی زندگی کے 40 دن پورے ہو جاتے ہیں تو ملک الموت علیہ السلام اس کے پاس آتے ہیں اور اس شخص کے سامنے آ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ اس وقت بندہ اپنی بیماری کی تکلیف میں ہوتا ہے۔ جب وہ ملک الموت علیہ السلام کو دیکھتا ہے تو ان کو دیکھ کر گھبرا جاتا ہے اور ان سے پوچھنے لگتا ہے کہ تم کون ہو؟ یہ حضرت ملک الملک کہتے ہیں کہ میں ملک الموت ہوں اور میں تمہاری روح قبض کرنے کے لیے آیا ہوں۔ پیارے دوستو، ہمارے ملک الموت علیہ السلام کی یہ بات سن کر وہ مرنے والا شخص اپنے منہ کو پھیر لیتا ہے اور اس وقت اس کی آنکھیں پھترا جاتی ہیں۔ اس وقت ملک الموت علیہ السلام اس مرنے والے شخص سے فرماتے ہیں، میں وہ ہوں جس نے تیری اولاد اور تیرے ماں باپ کی روح کو قبض کیا، اپنی اولاد اور اپنے عزیز و اقارب کو جو تجھ سے پہلے موت کا ذائقہ چکھ چکے ہیں۔ میں وہ موت ہوں جو تجھ سے پہلے اگلے لوگوں کو فنا کر چکا ہوں، جبکہ وہ لوگ تجھ سے زیادہ مالدار اور قوت اور طاقت کے مالک تھے۔ اس کے بعد ملک الموت اس مرنے والے شخص سے پوچھے گئے کہ تم نے دنیا کو کیسا پایا؟ تو مرنے والا شخص کہے گا، میں نے دنیا کو بے وفا اور مکار پایا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے دنیا سے اس شخص کے پاس آئے گی اور اس مرنے والے شخص سے کہے گی، اے نافرمان، تو نے اپنے رب کی کس قدر نافرمانی کی اور کس قدر تو نے گناہ کیے۔ تجھے بہت سارے لوگوں نے سمجھایا اور نصیحت کی باتیں سنائی، لیکن تو نے کسی
की बात ना माने। तू ये समझता रहा कि मैं इस दुनिया में हमेशा हमेशा रहूँगा और मुझे मौत नहीं आएगी। इसके बाद वो दुनिया जिससे इंसान सारी ज़िंदगी मोहब्बत करता रहा और वो अपनी आखिरत को छोड़कर गुनाहों के अंदर मुब्तला रहा, उस वक्त वही दुनिया से मरने वाले शख्स से कहेगी मैं तुझसे और तेरे अमाल से बेजार हूँ। फिर इसके बाद अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से इस मरने वाले शख्स के माल इसके सामने आएंगे और इसे कहेंगे ऐ नाफरमान, तूने ना हक कर और नाजायज़ तरीके से मुझे हासिल किया और तू मुझको गुनाहों के अंदर खर्च करता रहा। अगर तू अपना माल गरीबों और मस्कीनों पर खर्च करता तो आज मैं तेरे काम आता। मेरे दोस्तों, इसके बाद मरने वाला इंसान की ज़बान बंद हो जाती है और जब मरने वाला इंसान की ज़बान बंद हो जाती है तो इसके बाद 4 फरिश्ते इसके पास आते हैं और सलाम करते हैं। जब पहला फरिश्ता आता है तो मरने वाले शख्स को सलाम करता है और सलाम करने के बाद इस बंदे से कहता है ऐ अल्लाह के बंदे, मैं तेरी रोज़े पर मोक्कल फरिश्ता हूँ। मैंने पूरी रूए ज़मीन में मशरिक़ से लेकर मगरिब तक तेरे रिज़्क़ को तलाश किया, मगर तेरे रोज़े का एक भी लुक़मा मैंने कहीं नहीं पाया। इसके बाद दूसरा फरिश्ता आया और सलाम करने के बाद इस मरने वाले शख्स से कहता है ऐ अल्लाह के बंदे, मैं तेरे पानी पर मोक्कल फरिश्ता हूँ। मैंने पूरी रूए ज़मीन में मशरिक़ से लेकर मगरिब तक तेरे पीने के पानी को तलाश किया, लेकिन तेरे पीने के लिए मुझे एक भी कतरा ना मिला। फिर इसके बाद तीसरा शख्स आता है और सलाम करने के बाद कहता है ऐ अल्लाह के बंदे, मैं तेरी सांस पर मोक्कल फरिश्ता हूँ। मैंने पूरे रूए ज़मीन में मशरिक़ से लेकर मगरिब तक तेरी सांस को तलाश किया, मगर तेरे लिए एक भी सांस ना पाया। इसके बाद चौथा फरिश्ता आता है इस मरने वाले शख्स के पास और सलाम कहता है कि ऐ अल्लाह के बंदे, मैं तेरी उम्र पर मोक्कल फरिश्ता हूँ। मैंने वो मशरिक़ से लेकर मगरिब तक रूए ज़मीन के अंदर तेरी उम्र को ढूंढा, मगर तेरी उम्र का एक भी हिस्सा ना पाया। इसके बाद नामा अमाल लिखने वाले 2 फरिश्ते इस मरने वाले शख्स के पास आते हैं और इसका नामा अमाल दिखाते हैं। जब मरने वाला शख्स अपने नामा अमाल को देखता है तो उस वक्त मैयत की आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं और वो मरने वाला शख्स अपनी दाएं बाएं देखना शुरू हो जाता है और अपने नामा अमाल पढ़ने से कतराता है। इसके बाद मलकुल मौत अलैहिस्सलाम तबारक व तआला के हुक्म से इस शख्स की रूह को कब्ज़ कर लेते हैं। इस तरह वो मरने वाला शख्स जो इस दुनिया को अपना सब कुछ समझता रहा और इस दुनिया को छोड़कर अपनी हकीकी दुनिया में चला जाता है, तो अगर वो तो मरने वाला शख्स नेक होता तो उसकी कब्र को जन्नत के बागों में से एक बाग बना दिया जाता, और अगर मरने वाला शख्स बदनीयत हो तो अल्लाह ताला के नाफरमान हो तो इसकी कब्र को जहन्नम का गड्ढा बना दिया जाता है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि हमें नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए और हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोहब्बत के अंदर जीना मरना नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।